تو اس آزادی کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انڈیپینڈنس سے انڈیویجولزم ایک پیدا ہوتا ہے. اسی انلائٹنمنٹ سے پھر کیا ہوتا ہے, انڈیویجولزم پیدا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کی اہمیت ہے, انڈیویجول جو کرے گا وہ اوتھینٹک ہے, انڈیویجول جو چاہے گا اسے پورا ہونا چاہیے, انڈیویجول جسے مانے گا وہی اس کے لیے معتبر بنے گا. تو سب سے بڑا حوالہ جو ہے وہ انڈیویجولزم بن گیا. اس انڈیویجولزم کی بنیاد پہ پھر انسان نے یہ کہا کہ اب جو ہے نا خدا کی جو سلطنت ہے یا باہر کی جو سوورینٹی ہے وہ قائم نہیں ہوگی, بلکہ انسان اپنا نظام خود بنائے گا. اور لبرل ڈیموکریسی کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب سیاست میں, اب حکومت میں, اب اسٹیٹ جو ہوگی وہ خدا سے آزاد ہوگی, جسے ہم سیکولرزم بھی کہتے ہیں. اور لبرل ڈیموکریسی کا ایک تصور آتا ہے کہ اب انسان اس کو طے کرے گا. پھر اسی کے ساتھ پھر ایک فری مارکیٹ آ جاتی ہے, وہ بھی زیادہ فری ہے, زیادہ انڈیویجولسٹک ہے. اور پھر اسی طرح سائنس میں میکینیکل سائنس آ جاتی ہے, فلسفے میں ریشنلزم آ جاتا ہے, امپیریسزم آتا ہے. پھر اس کے بعد آرٹ میں خاص طرح کی ماڈرنزم آ جاتا ہے, ماڈرن فارمز آتی ہیں اس کی. اور اقدار میں, لاء میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو نیچرلسٹک لاء چل رہا تھا, جدیدیت کے بعد یہ ہوا کہ ایک نیا ٹرینڈ یہ آیا کہ اب لیگل پازیٹیوزم ہوگا, یعنی قانون کے اندر بھی انہوں نے ایک خاص طرح کی جدیدیت کی وجہ سے ایک خاص طرح کا بدلاؤ یہ آیا کہ اب قانون میں اخلاقیات نہیں دیکھی جائیں گی. لیگیلٹی نے موریلٹی کو ریپلیس کیا کہ جو بھی لیگل چیزیں ہوں گی یا لیگل لیجسلیشن ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایتھکس کیا ہوتی ہے یا نارمیٹیوٹی کیا چیز ہوتی ہے یا قدر کیا چیز ہوتی ہے. اس میں چیزیں ایک دوسرے فریم میں ڈیفائن ہوں گی جو کہ ایتھکس سے آزاد ہوگا. تو لیگیلٹی جو ہے وہ موریلٹی کو ریپلیس کرنے لگی اس جدیدیت میں. اور پھر یہ سب ہوا تو اس کے بعد پھر انڈسٹریلائزیشن ہو گئی. ایک بڑا فروٹ پھر اس ماڈرنٹی کا یا اس جدیدیت کا جو سامنے آتا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی صورت میں ایک بڑا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان نے سپریمیسی دی ریزن کو, اور اس نے فلسفے ڈیولپ کیے, اس نے سائنس میں اچھے میتھڈ متعارف کروائے, اور اس نے قانون کو بھی بہتر کر لیا, اور اس نے سیاسی نظام کو بھی بہتر کر لیا. اور ان سب کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, اور اس نے اس صنعتی انقلاب کے ذریعے سے انسان کو ایک بہت بڑی سہولت دی, اس کو آسائش فراہم کر دی. وہ جو محنتیں کرتا تھا, لمبے لمبے سفر کرتا تھا گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, اس نے یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے آلات ہیں, ذرائع آمد و رفت جو ہیں بہت بہتر کر لیے. اور ایگریکلچر میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی. انسان اتنی محنت کرتا تھا اور کارخانے بن گئے, تو مشین آ گئی, انڈسٹری بن گئی. تو اس انڈسٹریلائزیشن سے وہ انسان کو اور زیادہ خواب آنے لگا کہ آپ تو انسان بہت آسودہ زندگی جیے گا اور آسائش ہو جائے گی. اور ہو رہی تھی, دکھ رہی تھی, اور ماڈرنٹی کامیاب چل رہی تھی, اور ٹریڈیشن کو اس نے کورنر کر دیا تھا. مذہب بھی کورنر ہو گیا 19ویں صدی میں خاص طور پہ آ کے. انڈسٹریلائزیشن کے بعد انسان بڑا مطمئن ہوتا ہے اپنے فیوچر سے, اور جدیدیت کے آدرشوں سے, جدیدیت کے اصولوں سے, جدیدیت کے فراہم کردہ اقدار سے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بس اب مکمل ہو گئی ہے انسان کا جو ارتقاء ہے. ارتقاء بھی جدیدیت کا ایک خاص حصہ تھا. اس کو بھی ہم تھوڑا سا اگر ڈال لیں, ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, کہ اسی دور میں پھر یہ ہوا کہ ایوولوشن کا تصور بھی آ جاتا ہے. ارتقاء کی خاص طرح کی تشریح ماڈرن
نیچرل سائنسز سے وہ پھر سوشل سائنسز کی طرف بھی آتی ہیں کہ سوشل سائنسز میں بھی یہی ڈارونزم آیا، سوشل ڈارونزم جسے کہتے ہیں، کہ پھر یہ تصور پرویل کیا کہ ہاں جو مغرب ہے، یہ جو سفید چمڑی والا انسان ہے، سفید فارم انسان ہے، یہ جو ہے یہ برتر ہے اخلاقیات میں، اقدار میں، کلچر میں، اور یہ ایک ارتقاء پذیر انسان ہے. اور پھر اسی سے ایک کلونیلزم کا تصور پیدا ہوتا ہے. پھر ہم ان تفصیل میں نہیں جاتے کہ پھر یہ امپیریلزم ہوتا ہے، پھر کالونیز بنتی ہیں، اور پھر انسان کو یہی خواب ساتھ ساتھ دکھایا جا رہا ہے. انڈسٹری بن گئی ہے، چھاپا خانہ آ گیا ہے، ٹرین آ گئی ہے، اور وہی سرائے آمد و رفت بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس سے کالونیز بن جاتی ہیں. ان کالونیز میں آ کے بھی یہی والا تھیسس انفورس کیا جا رہا ہے، جدیدیت والا. اور وہاں کے جو تصورات ہیں وہ ان جو کم جدید ہیں یا غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ان کو تہذیب سکھانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو ارتقاء کے اس پوائنٹ پہ لانے کے لیے، ان کو جدیدیت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وہاں کے خیالات جو ہے وہ کالونیز میں آئے. وہ فرانس ادھر لے کے گیا، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں آئے، انڈیا میں آئے، سب جگہوں پہ آئے. اور پھر یہ کہ انسان پورا خواب دیکھ رہا تھا، تو فوکویاما نے آ کے کہا کہ ہاں بس ختم ہو گیا، اب تاریخ ختم ہو گئی، اینڈ آف ہسٹری ہو گئی، لبرل ڈیموکریسی ہی انسان کی خواہش تھی، انسان پہنچ گیا ہے اینڈ پہ، اور اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا تھیسس آ جاتا ہے، اور جنگیں ہو جاتی ہیں. پھر ہوتی ہیں پہلی اور دوسری جنگ، جسے ہم عظیم کہیں یا حقیر بڑی دو جنگیں ہو جاتی ہیں. ان جنگوں میں پھر انسان نے جو یہ انڈسٹری کے ذریعے سے ایک ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے اوزار بنائے تھے، اس نے پھر انسان کو بتایا کہ ترقی کیا چیز ہوتی ہے، یا اس ترقی نے انسان کو کیا دیا. انسان اپنی اقدار پہ سمجھوتا کر گیا، اور انسان نے اپنے آپ کو مار لیا. جتنا بڑا کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا، وہ ہم سب اس کی تاریخ سے واقف ہیں. اور پھر اس کے بعد ایگزسٹینشلزم آتا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر دوسرے فلسفے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ترقی کے ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، یہ جو ہمیں جدیدیت نے رستہ دکھایا تھا، وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے مشینیں تو بنائی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، انسان جو ہے حصے بکروں میں آ گیا ہے، اور انسان ایک بس کیپٹلزم کے ہاتھوں ایک کنزیومر پروڈکٹ بن گیا ہے. وہ چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، وہ ایک صارف کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، باقی اقدار پیچھے چلی گئی ہیں. تو پھر اس کے خلاف ماڈرنزم کے خلاف ریوولٹ ہوتا ہے. پھر پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، پوسٹ ماڈرن تھاٹس آتی ہیں، اور وہ پھر اس پہ تنقید کرتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ ہم پوسٹ ماڈرن ٹائم میں کچھ لوگ اس تھیسس کو چیلنج بھی کرتے ہیں. ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں جدیدیت کے وہ سارے خواب جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ان پہ تنقید بہت بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے، ریزن کی سپریمیسی پہ، اور آبجیکٹیوٹی پہ، اور اس ترقی پہ، پروگریس کے آئیڈیے پہ. تو اب ایک نئی فکر ہمارے سامنے ہے.